اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین اما بعد۔ محترم حضرات، ہندوستان کی بسنے والی قوموں میں صرف مسلمان ایسی اقوام قدیمہ میں سے ہیں جن کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انسانی نشو و نما فقط حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، باقی اقوام ہندیہ اس کی قائل نہیں ہیں۔ اسلامی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان ہی میں اتارے گئے اور یہاں ہی انہوں نے سکونت کی اور یہاں ہی سے ان کی نسل دنیا میں پھیلی، اور اسی وجہ سے انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سبحۃ المرجان فی تاریخ ہندوستان میں متعدد روایات اس کے متعلق مذکور ہیں۔ بائبل میں بھی اس کے حصہ عہد قدیم میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے، حضرت آدم سبحۃ المرجان میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا یہاں پھیلنا اور کھیتی وغیرہ کرنا مذکور ہے۔ بنابراین اسلامی روایات اور تعلیمات کے مطابق آبائی وطن عہد قدیم سے ہندوستان مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ جو لوگ انسانی اور اپنی نسل کو ایسا نہیں مانتے وہ اس دعوے کے حسب تعلیمات اسلامیہ اور تصریحات قرآنیہ جتنے پیغمبر اور ان کے جانشین دنیا میں ہوئے ہیں سب کا مذہب اسلام ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد بھی اسلام کے پیرو تھے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ، اور اس کے بعد جب تفرقے ہوئے تو جہاں جہاں بھی انسانی نسلیں تھیں وہاں پیغمبر اور ان کے سچے جانشین بھیجے گئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا، اور سچے پیغمبر اور ان کے سچے جانشین سب کے سب دین اسلام ہی رکھتے تھے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا ان الدین عند اللہ الاسلام وغیرہ آیات اور احادیث کے بکثرت اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے چنانچہ اولیاء اللہ نے ہندوستان میں مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں بطور کشف و الہام کے اور روحی ملاقات سے معلوم کی ہیں۔ حضرت مجدد علیہ ثانی اور مرزا مدار جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کی تصانیف میں اس کی تصریحات موجود ہیں، مگر جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے تحریف وغیرہ کر کے شرک اور کفر وغیرہ اختیار کر لیا، اسی طرح ہندوؤں نے بھی اختیار کیا۔ چنانچہ مرزا مدار جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر اپنے بعض مکتوبات میں پوری طرح فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قدیم زمانہ سے یہ ملک بھی مذہب اسلام کا گہوارہ رہا ہے، لہذا صحیح اور یقیناً صحیح ہے کہ بحیثیت مذہب ابتدا سے ہی یہ ملک اسلام کا وطن ہے۔ مسلمانوں کے سوا جو قومیں ہندوستان میں سکونت پذیر چلی آتی ہیں وہ عموماً اپنے مردوں کو جلا ڈالتی ہیں اور ان کی راکھ کو دریا میں بہا دیتی ہیں، یا پارسی اپنے مردوں کو پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی پرندوں کو کھلا دیتے ہیں، بخلاف مسلمانوں کی وہ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی سکونت جسمانی اس زمین میں زندگی میں بھی مثل دیگر اقوام رہی اور مرنے کے بعد بھی ان کی سکونت یہاں ہی رہی، ان کی قبریں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں انہی قبروں سے ان کے مردے اٹھیں گے اور جو اجزاء جسم کے قبر میں مٹی ہو گئے تھے انہیں اجزاء سے ان کا جسم پھر بنایا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کی سکونت جسمانی اس سرزمین میں قیامت تک کے لیے، بخلاف دوسری جلانے والی یا پرندوں کو کھلانے والی قوموں کی ان کی سکونت جسمانی سے دنیاوی زندگی تک کے لیے، اور بس اسی وجہ سے ان کے اختلاف کا کوئی نام و نشان کسی جگہ پایا نہیں جاتا۔
اور مسلمانوں کے قبرستان اور روضے، مقبرے، زیارت گاہیں وغیرہ وغیرہ ہر جگہ موجود ہیں، اور مسلمان ان کی حفاظت اور عظمت ضروری سمجھتے ہیں۔ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں تناسخ آواگمن، اس لیے وہ کسی دوسری جون قالب میں ڈال دی جاتی ہیں، خواہ وہ انسانی ہو اگر عمل اچھے تھے، خواہ وہ حیوانی یا نباتی یا حشرات الارض وغیرہ کا ہو، اگر عمل خراب تھے پھر انسان اگر بنایا گیا تو کوئی خصوصیت نہیں کہ وہ ہندوستانی میں پھر پیدا ہو۔ افریقہ، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ جہاں بھی پرماتما چاہے اس کو اس کے عمل کے مناسب بھیج دے، غرض کہ مرنے کے بعد ساتھ ہی اس کی روح کا تعلق اور جسم اس کے اجزاء سے بھی بالکلیہ منقطع ہو جاتا ہے، نیز اس کے گاؤں، شہر، دیس، قوم، جاتی وغیرہ سب سے منقطع ہو جاتا ہے، بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ تناسخ کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک روح کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ صرف ایک دفعہ ہوتا ہے، موت کے بعد وہ برزخ میں محفوظ کر دی جاتی ہے، اپنے اعمال کی سزا اور جزا کا کچھ حصہ وہاں بھی حاصل کرتی رہتی ہے۔ اس کا نہایت ضعیف تعلق اپنے بدن اور اس کے اجزاء اور اپنی قبر، وطن، برادری، اولاد وغیرہ سے رہتا ہے۔ یہ تعلق اگرچہ ایک درجہ میں نہیں ہے مگر تاہم کسی نہ کسی درجہ میں تفاوت کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور اسی تعلق سے قیامت میں روح اس قبر پر پہنچے گی اور اس کے اجزاء سابقہ کا جسم بنے گا اور اس میں حلول کر کے پھر زندگی جسمانی حاصل کرے گی۔ جس طرح ہم اگر دنیا میں اپنے گھر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو ہمارا تعلق اپنوں اور اپنے گھروں اور بستیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ رہتا ہے، ایسا ہی اس سے زائد تعلق مرنے کے بعد روحوں کو بھی سب سے رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم ہوا، نیز حکم ہوا کہ لوگ اپنے اسلاف اور عام مومنین کی قبروں کی زیارت کرتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی پر عبرت کے آنسو بہائیں اور گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ یہ چیز ان مرگھٹوں میں کہاں نصیب ہو سکتی ہے جہاں کی باقی مادہ راہ کو بھی دریا بہا کر لے گئے اور سمندروں کے نظر کر چکے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 50 پر فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ قبر روحوں اور اہل دنیا کے لیے ریڈیو اور عالم مکبر الصوت، لاؤڈ اسپیکر کے صندوق اور تار، ہوائی لاسلکی اور ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے آفس کی طرح ہے، جس میں ایک درجہ تعلق ہر دو طرف سے رہتا ہے اور اس تعلق ہی کی وجہ سے افادہ اور استفادہ ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ تعلق دنیاوی تعلق سے بہت کمزور بھی ہے اور ممکن ہے کہ بعض وجوہ سے قوی بھی ہو۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کو مرنے کے بعد بھی اس ملک اور اس کی زمینوں کے ساتھ روحانی تعلق اس قدر قوی اور باقی رہتا ہے کہ وہ دوسری قوموں اور مذاہب میں نہیں پایا جاتا، اور وہ قومیں اپنی مذہبی حیثیت سے اس کی قائل بھی نہیں ہیں، لہذا یقیناً مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ ہندوستان کو اپنا وطن اور سب سے زیادہ اپنا وطن سمجھیں۔ اسلامی تعلیم اور عقائد کی حیثیت سے ایک وقت آنے والا ہے جبکہ تمام انسان پھر زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اجسام کے جو اجزاء متفرق ہو کر مٹی وغیرہ میں مل گئے تھے جمع کیے جائیں گے اور جسم بن کر اسی روح کو اس میں داخل کیا جائے گا اور اس جسم کے ساتھ وہ محشر میں اور جنت میں جائیں گے۔ اس لیے وہ وطن جس میں وہ پرورش پاتے تھے، جیسے کہ دنیاوی زندگی نفع اٹھانے اور قسم کی حاجتوں کا مرکز تھا، مرنے کے بعد بھی ایک درجہ تک نفع اٹھانے اور احتیاج کا مرکز رہے گا، اور اس کی اس مٹی سے جو کہ بعد از دفن قبرستان میں دوسری مٹی سے مل گئی تھی نفع اٹھائے گا، بخلاف دوسرے باشندگان ہند کے کہ وہ ایسا اعتقاد نہیں رکھتے۔ ان کے اعتقاد میں ان کی روحیں دوسری مٹی سے بنے ہوئے جسموں میں داخل ہو کر ان جسموں سے تعلق قائم کرتی ہے اور ان کی پرورش میں سرگرم ہو کر پہلے اجزاء جسمانیہ سے
بالکل بیگانہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہندوستان میں ہیں، کبھی چین میں، کبھی جاپان میں، یا کبھی انگلینڈ میں، کبھی فرانس میں، کبھی انسان میں، کبھی حیوان میں۔ جس طرح آرین، ستھین، یونانی، مصری، منگول وغیرہ قومیں ہندوستان میں آ کر بسی اور انہوں نے یہاں کھیتیاں کی، باغ لگائے، مکان بنائے، بوداباش اختیار کی، اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہاں پہنچ کر یہ اعمال وطنیہ اختیار کرے۔ کسی کو 1000 برس، کسی کو 900، کسی کو 800 برس یا کم و بیش ہو گئے، پشتہا پشت یہاں گزر گئیں۔ اس لیے دنیاوی زندگی اور اس کے لوازم کی حیثیت سے مسلمان کسی قوم سے پیچھے نہیں ہیں، بالخصوص وہ اقوام جو کہ پہلے سے بھی ہندوستان کی باشندہ ہیں، مذہب اسلام کی حقانیت دیکھ کر پہلے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی حلقہ بگوش ہوئی ہیں، اور وہی عنصر آج مسلمانان ہند میں غالب ہے۔ لہذا کسی دوسری قوم کو حق نہیں ہے کہ وہ آج یہ دعویٰ کرے کہ ہندوستان مسلمانوں کا وطن نہیں ہے، صرف ہمارا وطن ہے۔ ہندوستان کی بہبود میں جس طرح دوسری قوموں کی بہبودی ہے، اسی طرح مسلمانان ہند کی بھی بہبودی ہے۔ لہذا یقیناً ان حیثیت سے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ وطن عزیز اور پیارا ہے، نہ مسلمان اس کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ نہ جا سکتے ہیں، نہ جائیں گے، اور نہ کوئی دوسرا وطن ان کو اپنے آغوش میں لے سکتا ہے۔ 9 کروڑ مسلمانوں کو یہاں ہی رہنا اور یہاں ہی اپنی نسل اور طریقہ کو پھیلانا اور اپنے امن و امان کی زندگی چلانا ہے۔ رہا یہ امر کہ پھر مسلمان دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے کیوں تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی مصیبتوں پر بلبلا ہوتے ہیں، تو یہ اس روحانی تعلق کی بنا پر ہے جو کہ اتحاد عزم اور توافق مذہب کی بنا پر دوسری جگہ کے مسلمانوں سے پیدا ہوا ہے، اور جس کی تعلیم بھی روحانی ترقی کرتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری قوموں کو ساؤتھ افریقہ، فیجی، ماریشس، ایسٹ افریقہ وغیرہ کے ان ہندوستانیوں سے ہوتا ہے جو کہ ان ملکوں میں بود و باش کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پر کسی قسم کے مظالم ان ہندوستانیوں پر ہوتے ہیں تو ہندوستان کی بسنے والی قوموں میں بے قدری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ امر مسلمانان ہند کو ہندوستانی وطنیت اور اس سے پیار و محبت سے بیگانہ نہیں بناتا۔ امور مذکورہ بالا کی بنا پر ممکن ہے کہ غیر مسلم ہندوستانی بآسانی ایک وطن سے منتقل ہو کر دوسرے وطن میں چلے جائیں گے، مگر مسلمانان ہندوستان کو یہاں سے منتقل ہونا بس مشکل ہے۔ نہ وہ اپنی مساجد سے بیگانگی اختیار کر سکتے ہیں، نہ اپنے مقابر سے، نہ اپنے زمینوں سے، اور نہ اپنے گھر بار سے، اور نہ ان میں اس قدر استطاعت ہے